اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دجال کی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ کس طرح سے سمندر میں طوفان آیا اور وہ طوفان سے بچا کر جب وہ کنارے پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک جاسوس سے ان کی ملاقات ہوئی اور دجال نے کیا سوال کیا۔ اگر آپ مزید ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو ہماری جو پارٹ 1 ہے اس ویڈیو کا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت کس طرح کی ہوگی اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا اقوال ہیں۔ دجال کو جھوٹا مسیح یا جھوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ذریعے تباہی لائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور جانکار انسان ہیں۔ آپ وسلم نے دجال کی کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنے شعبدوں سے تبدیلی پیدا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور واضح بتایا کہ دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ آپ نے فرمایا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا، اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گنگرالے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کاف رے لکھا ہوگا۔ دجال نشانیوں کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی گئی ہے۔ ترجمہ ہم آپ کو حدیث کا بتاتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اور اس کی جنت حقیقت میں جنت ہوگی، اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی، اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دجال سے بھی اس بات کا زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ 2 جاری نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس نہر پر جائے جو دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہے اور اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے۔ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور دجال کی ایک آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی اور اس پر موٹا ناخنا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس پر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہیں۔ اگر اس حدیث کی تشریح میں جائیں تو بات پتہ چلتی ہے کہ اس سلسلے میں اتنی بات تو متعین ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس وجہ سے عوام میں وہ کانے دجال کے نام سے بھی مشہور ہوگا۔ اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور اس کی پلکوں کے پاس گوشت کا ابھرا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا لگا ہوگا۔ لیکن یہ بات متعین نہیں کی گئی کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا بائیں آنکھ سے۔ اس طرح اس کی پھولی ہوئی آنکھ کون سی ہوگی؟ حدیث کی روشنی میں اسے متعین کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک حدیث میں فرمایا گیا یا بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی کہ ایک میں بائیں کے بارے میں بتایا گیا اور ایک میں دائیں کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی بنا پر اس حدیث کی اس کی دوسری آنکھ کی کیفیت بھی متعین کرنا بہت دشوار ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے دائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی ہے اور بعض علماء نے بائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اس نکارہ کا رجحان اسی دوسری رائے کی جانب ہے جس کے مطابق دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اکثر روایات میں بھی یہی آتا ہے۔ اسی طرح یہ بات خود بخود متعین ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ کھلی ہوئی ہوگی، جیسے بعض روایات میں انگور کے دانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور بعض روایات میں اسے موٹے ناخنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔
حدیث میں ایک اضافی بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے بال خوب گھنے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دجال کی ان عیبدار آنکھوں کے درمیان اللہ رب العزت اس کے دجل و فریب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس پر لفظ کافر لکھ دے گا۔ دراصل حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دجال ابتدائی طور پر رسالت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ عجیب خدا ہوگا جو ایک آنکھ سے کانا اور دوسری سے بینگا ہوگا، یعنی اس میں اتنی بھی طاقت نہ ہوگی کہ اپنے جسم کے اتنے بڑے اور نمایاں عیب ہی کو دور کر سکے، اس لیے اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا کسی مذاق سے کم نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہوگا کہ وہ لفظ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان پڑھ لوگ بھی اسے پڑھ سکیں گے۔ دجال کی نشانی پر موجود لفظ کافر دنیا کا کوئی صابن اور کیمیکل نہ مٹا سکے گا۔ البتہ یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض روایات میں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر حرف تجزیے کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرح کافر، اور بعض روایات میں حروف تعجی ملا کر کافر لکھا ہونے کا ذکر ہے۔ تاہم معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کیا یہ لفظ حقیقتاً اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یا حدیث میں اس کا مجازی معنی مراد ہے؟ اس سلسلے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں، یعنی بعض علماء اس کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دجال اکبر کے چہرے پر ہی ایسی علامت ہوگی جن میں سے اس کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ان علامات کو لفظ کافر سے ذکر فرما دیا گیا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کتابت اپنی حقیقی معنوں میں ہے اور حقیقی طور پر اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ اس کے کفر اور اس کے جھوٹ کی واضح علامت اس کے چہرے پر ہی نمایاں فرما دے، تاکہ ہر آدمی اسے شناخت کر سکے، اس کے جھوٹ اور کافر ہونے کا یقین کر سکے اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسری قابل وضاحت بات دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لیے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا انعام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوفزدہ ہوں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، خاص طور پر جب وہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا، وہ مزید مرعوب ہو جائیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظر یا ان کی سوچ کا دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی اور ان کی نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بے کھٹکے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی یہ بات کہ کیا واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گی یا یہ نعمت و راحت و سزا و تکلیف سے کیا ہے، اس سلسلے میں محدثین نے دو رائے اختیار کی ہیں۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا اس کی ظاہری اور بیرونی حالت دجال کے خواہش کے مطابق ہوگی، لیکن اندرونی اور حقیقی اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے بلکہ نبی کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ کر اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے دجال ان پر اپنی نعمت و اکرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے دجال انہیں طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیف کو انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کی بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ اگر ہم ان احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دجال ظاہری شکل و صورت میں انسان کی طرح ہوگا، لیکن اس کی جو شکل و صورت ہوگی وہ ایک انسان سے کچھ بڑی ہوگی، یعنی کہ وہ ایک
جسمانی لحاظ سے وہ بہت بڑا ہوگا. لیکن اگر ہم مختلف اس دور کے محققین اور ریسرچرز کو دیکھیں تو وہ جس طرح سے ایک جو اینڈ آف ٹائم ایک سٹوری اگر آپ یوٹیوب یا باقی سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وہاں پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو موجودہ انٹرنیٹ ہے یا باقی جو انوینشنز آ رہی ہیں ان سے دجال کو تشبیہ دیتے ہیں. لیکن اگر ہم حدیث کی روشنی میں جائیں تو چونکہ حدیث میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کانا ہوگا تو اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ در حقیقتاً یہ کوئی انسانی شکل میں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں دجال کی فتنہ سے محفوظ رکھ. آمین.